السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، جو دوست رزق کی تنگی ہے، کام نہیں چلتا، اس کا کاروبار نہیں چلتا، بیمار رہتے ہیں، گھر میں بیماری رہتی ہے، افاقہ ہے، تنگ دستی ہے، اس کے لیے میں وظیفہ بتاؤں گا. پوری ویڈیو دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں رقیہ قرآنی ڈاکٹر حافظ. میں ہوں ڈاکٹر حافظ عبدالستار انجم. دوستو، میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے فراقی رزق، صحت کی بحالی، بیماریوں سے بچاؤ اور کاروبار کی بندش. اگر ہے تو یہ وظیفہ بالکل معمولی تھوڑا سا وقت کے لیے اور چھوٹی سی آیت، چھوٹا سا سبق ہے، وہ آپ نے پڑھنا ہے. انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ پر کرم فرما دیں گے، آپ کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی، آپ کا رزق بھی بڑھ جائے گا انشاءاللہ. دوستو، ایک بات یاد رکھیں، اللہ کی ذات نے جو رزق لکھا ہوا ہے وہی اللہ کی ذات نے دینا ہے. دعاؤں سے ہم اس میں برکت ڈال سکتے ہیں. جب برکت ڈل جاتی ہے تو اللہ کی ذات وہ رزق کو ختم ہونے نہیں دیتی. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارے کام ایسے ہوتے ہیں، اگر ہم نیکی کے کام کرتے ہیں تو اللہ کی ذات ہمارے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں. جیسے کچھ لوگ ہیں جو رشتہ صلہ رحمی کا خیال کرتے ہیں، رشتوں کو پالتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، دوست احباب ہمسایوں کا خیال کرتے ہیں، دوستوں کا خیال کرتے ہیں، تو اللہ کی ذات اس پر رحمت فرماتی ہے، برکت فرما دیتی ہے اس کے رزق میں، اس کی صحت میں، اس کی زندگی میں. جو لوگ رشتوں کو قطع رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں، والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، والدین کا فرما برداری نہیں کرتے، والدین کی عزت نہیں کرتے، رسپیکٹ نہیں کرتے، اللہ کی ذات ان کے اوپر نحوست ڈال دیتے ہیں. وہ دن بدن تنگ ہوتے جاتے ہیں، صحت کی طرف سے، رزق کی طرف سے، زندگی بھی وہ ایسے ہی رو پیٹ کر ہی گزارتے ہیں. دوستو، ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اس وظیفے کو آپ اختیار کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں باہر نکلا تو ہمارا گزر ایک جگہ سے ہوا تو ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے اس کی بہت ہی بری حالت ہے، اس کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، تنگ دستی بھی بہت ہے، فاقہ کشی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ وظیفہ پڑھ لیا کرو تو انشاءاللہ آپ کی تنگ دستی بھی ختم ہو جائے گی، صحت میں بھی برکت ڈل جائے گی اور اس سے آپ کو بہت زیادہ افاقہ ہو جائے گا. دوستو، وہ وظیفہ یہ ہے، توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا. اگر سمجھ نہیں آیا تو میں دوبارہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا. یہ آپ نے اکثر ہی پڑھتے رہنا ہے. کوشش تو کریں کہ وضو کریں، اپنے آپ کو وضو میں رکھیں. اگر وضو آپ کا نہیں ہے تو بغیر وضو کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. دوستو، اس کو اپنے ورد میں رکھیں، انشاءاللہ آپ کی صحت میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی، آپ کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی، آپ کی بیماری ختم ہوگی. دوستو، میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں. دوستو، رشتہ داروں میں شیئر ضرور کر دیا کریں یار. یہ صدقہ جاریہ ہے، کسی کے کام آئے. اگر کوئی عمل کرے گا تو اس کو اس کا فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا. دوستو، میرے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری حوصلہ افزائی ہو. دوستو، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.